अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज ATC का एक अहम फ़ैसला सामने आया है जिसमें 9 मई को रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो जुडिशल दहशतगर्दी का जो डिजिटल दहशतगर्दी का केस था उसमें जो फ़ैसला है वो सामने आया है अदलिया की जानिब से, जिसमें आदिल राजा, हैदर मेहदी, साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा, वजह सईद समेत जो मुख्तलिफ मज़ीद नाम हैं जिसमें शाहीन सबाई साहब भी शामिल हैं, उनको सज़ाएँ दी गई हैं और जुर्मानों के हवाले से जो अदालत का फ़ैसला है वो भी सामने आ चुका है। पहले भी हमने देखा कि 9 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं उनके हवाले से जो फ़ैसले हैं वो सामने आए हैं। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से अब हुकूमत की जानिब से ख़ुद एक अहम तजवीज़ सामने आ रही है कि 5 बड़ों को, जिसमें इमरान खान साहब का नाम शामिल है, जरदारी साहब का नाम शामिल है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब का नाम शामिल है, कि उन 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठना चाहिए और मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने देखा कि PTI के जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुलाकातों के हवाले से हों या पंजाब के दौरे के हवाले से हों, और अब जो उनका फ़ैसला सामने आ रहा है कि वो 9 जनवरी को सिंध का दौरा करेंगे, उस हवाले से भी उनकी हिकमत अमली सामने आ रही है। फिर हमने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि एक अहम डेवलपमेंट थी जिसको शायद मीडिया ने उस तरह कवरेज नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। वो एक अहम मुलाकात थी जो 9 डेरों में हुई। मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर जरदारी साहब से और बिलावल साहब से अहम मुलाकात की थी, और मोहसिन नकवी साहब ने भी 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में सदर जरदारी साहब से मुलाकात की थी। अहम इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एक अहम पेशरफ थी। वैसे तो आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत के मुलाकातें होती रहती हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी, लेकिन सर जो 9 डेरों में मुलाकात हुई है वो मुलाकात सर किस सिलसिले में थी, अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए नादिर, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग चला रही है और पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है टू दिस एक्सटेंट के उनके जो अहम एजेंडा पॉइंट्स होते हैं उस पे उनके साथ वोट करती है, चाहे वो हुकूमत साजी का वोट हो या इस किस्म के बजट वगैरह या और कोई इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन हो, तो उस सिलसिले में ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए तो एक मामूल का विजिट था, क्योंकि एक गुडविल जेस्चर दिखाना चाह रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग की तरफ से, और उनको अहकामात थे उनकी लीडरशिप की तरफ से कि वो जाएं और वहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर दिन पे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो है वो ट्रिब्यूट पेश करें, वहाँ पादखानी और दुआ करें। वो जलसे में तो नहीं शरीक हो सकते थे क्योंकि ज़ाहिर है ये पीपल्स पार्टी का एक्सक्लूसिव जलसा होता था, लेकिन वहाँ उनकी मौजूदगी से वो ये तासुर ज़रूर दे रहे थे कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, कम से कम इस वाक़ये के हवाले से और इस पर्टिकुलर शख्सियत के हवाले से। अच्छा, ठीक है नवीद कमर साहब, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। पहले भी इस तरह का एक बयान आया था, लेकिन जो कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब इत्तेहादी हैं तो थोड़े बहुत इख्तलाफात होते रहते हैं, तो वो हल करने के लिए भी वो वहाँ पर गए थे। फिर वहाँ पर जो अयाज सादिक साहब ने या राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं, तो सर इससे क्या अखज़ किया जाए? नहीं, मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी इस किस्म की बात हुई या मौका भी था इस किस्म की बात करने का। उसके लिए फोरम्स हमारे बने हुए हैं जिस पे हम वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट के साथ, मुस्लिम लीग के साथ ये बातचीत करते रहते हैं। इश्यूज ज़रूर आते हैं और आते रहे हैं और आते रहेंगे, और हमें उम्मीद यही है कि हुकूमत सिर्फ गुडविल जेस्चर्स ही नहीं बल्कि एक्चुअल एक्शन में भी उनका जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर मुलाकात में कोई भी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा नवीद कमर साहब, ये भी सर बता दीजिएगा कि जो जरदारी साहब ने खिताब किया 27 दिसंबर को या बिलावल साहब ने खिताब किया, उसमें मुफाहमत की सर बात की गई, तो मुफाहमत अब अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, MQM शामिल है। सर मुफाहमत का इशारा
پی ٹی آئی کی طرف سے تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ملک میں سیاسی استحکام کے حوالے سے تھا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی بھی بات کی گئی ہے؟ نہیں، آپس میں مفاہمت کی تو بات نہیں ہوگی نا. آپس میں تو ہم پہلے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم سپورٹ وڈرا کر جائیں اس کے بعد فردر وہ کچھ مفاہمت نہیں. اس وقت ملک میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں ٹیمپریچرز کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹھیک ہے، مفاہمت اسی کانٹیکسٹ میں بات جو ہے وہ کی گئی کہ بھائی سب کو بٹھاؤ، سب سے بات کرو. مشکل یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے پرٹیکولرلی پی ٹی آئی وہ ذرا ریلکٹنٹ رہی ہے کوئی سی بھی بات چیت کرنے میں. لیکن سیاست کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ راستے ڈھونڈتے ہیں، تو اس کے لیے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. اچھا، لیکن سر پھر جو پی ٹی آئی کے اپنے تحفظات ہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، سی ایم صاحب کو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ملاقاتیں ہونی چاہیے سیاسی استحکام کے لیے، اور وہی جو مفاہمت ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے پھر ان معاملات کو بھی حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سب چیزیں سی بی ایم سے ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایٹماسفیئر بھی بنتا ہے نا، دونوں طرف سے تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. ایک میٹنگ میں ہاں، موجود تھا جب رانا ثناء اللہ صاحب نے مشورہ دیا تھا، اور کافی اچھی خاصی پاپولیٹڈ وہ میٹنگ تھی جس میں تمام پارلیمنٹیرینس پی ٹی آئی کے بیٹھے تھے. ان کو مشورہ انہوں نے یہی دیا کہ بھئی آپ اگر ماحول نہیں بنائیں گے اور ایسے ہی ڈیمانڈس کرتے جائیں گے تو ڈیمانڈس پوری کیوں ہوں گی؟ مطلب اگر آپ کا خیال ہے کہ پریشر ڈالنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو 2 سال میں ہم آزما چکے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا. تو اس کا پھر اور کوئی راستہ نکالنا پڑے گا نا. کمفرٹیبل تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ ہے نہ اپوزیشن ہے موجودہ صورتحال میں. لیکن اگر راستہ نکالنا ہے، اب مشکل یہ ہے نا کہ وہاں ہارڈ لائنرز بھی کبھی ایسے کرتے ہیں کہ جو کوئی اس کی مفاہمت کی یا ایون تھوڑی بات چیت کی بات کرے، دوسرے اس کو غدار کہہ کے اور اس کو شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اگر یہی سلسلہ رہا ہاں، تو خان صاحب بھی مجھے باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ان کو راستے بنانے پڑیں گے جس میں سیاست کریں. یہ سیاست نہیں ہے. صرف اچھا، ہٹ دھرمی سے لیکن کچھ نہیں ہوتا. اس کا کچھ جو نہیں ہوگا. ہے ٹھیک وہ ہے نوید قمر تھوڑا سا صاحب. اپنا بھی جو ہے وائڈن کرنا پڑے گا نا. صرف محمود خان کو سوری میں صرف کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں نا، محمود جی جی خان جی جی چاہے کتنے بھی پرانے سیاستدان ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ٹی آئی نے یہ کام کرنا ہے نا. انہوں نے اپنا راستہ بنانا. ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب سر ایک خبر آ رہی تھی کہ پارلیمانی سطح پر کوئی رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت کا، یا پھر اچکزئی صاحب کے ساتھ. آپ کے علم میں ہے سر کہ کوئی رابطہ ہوا ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ نہیں، میرے علم میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بیہائنڈ دا سینس کوئی رابطہ ہوا ہو. ظاہر ہے کہ پارلیمنٹیرینس ہیں، وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، اور مسلم لیگ بھی ہے. تو پارلیمنٹ ہی اس کا ایک فورم ہے جہاں پہ کم از کم کوئی چیز بریک تھرو اگر ہوئی، پھر وائڈر لیول پہ بات چیت بھی ہو سکتی ہے. بٹ دیکھیں نا، وہی بات ہے نا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہیا جام کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. تو پھر حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ اپنے سارا زور آزمائی کر لیں، اس کے بعد آئیں تو بیٹھ کے بات کر لیں گے. لیکن سر اب تو جو پی ٹی آئی نے پنجاب کا دورہ کیا، اور اس دورے کے بعد اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سی ایم صاحب جو ہیں 9 جنوری کو سندھ کا دورہ کریں گے. تو کیا پیپلز پارٹی انہیں سر ویلکم کرے گی؟ انہیں وہاں پر کوئی تحریک، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹس کا آغاز بھی ہوگا، یا وہاں سے ایک شروعات ہوگی، تو اجازت ہوگی سر انہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ وہ اگر ایز اے سی ایم کے پی آ رہے ہیں تو ظاہر ہے سندھ حکومت ان کو ویلکم کرے گی اور پروٹوکول دے گی، جو کہ ایک سی ایم کا دوسرے جو ہے صوبے میں صوبے پروٹوکول میں. ہوتا ہے. بلکہ کل تو یہ میسج گیا بھی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے اور دوسرے سینئر وزراء کی طرف سے کہ بھئی
ظاہر ہے کہ جو پنجاب میں انفارچونیٹلی ہوا وہ یہاں ریپیٹ نہیں ہوگا، اور ان کو بالکل ویلکم کیا جائے گا۔ باقی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا اور توڑ پھوڑ کروں گا، تو وہ تو نہیں الاؤ ہوگا نا، وہ تو کسی بھی کانٹیکسٹ میں درست بات نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ہر سائڈ نے واچ کرنا ہے کہ کیا ہم نے کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، سر ایک آخری مختصر سر سوال ہوگا کہ حال ہی میں جو پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس ہوا تھا، جیسے آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا ہم نے مسلم لیگ نون کے وفد کے حوالے سے، لیکن ایک سر جو مہلت دی گئی تھی مسلم لیگ نون کو تحفظات دور کرنے کے حوالے سے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کے حکومت کے حوالے سے جو تحفظات تھے، جو معاہدے کے پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اب وہ تحفظات دور ہو گئے سر؟ جو تحفظات ہیں، ظاہر ہے دو پارٹیاں الگ الگ پارٹیاں ہیں، ہمارے ویو پوائنٹس الگ ہیں، تو یہ تو ایشوز اٹھتے رہتے ہیں، کچھ سالو ہوتے ہیں، کچھ سالو نہیں بھی ہوتے۔ تو ہر پارٹی نے اپنی پالیسی اکارڈنگلی بنانی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں آ جانا، پر لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے اسیس کرنا ہوتی ہے اپنی پالیسیز کو بھی، کہ ظاہر ہے اگر کسی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں کسی پولیٹیکل ارینجمنٹ میں، تو اس ارینجمنٹ کو کی پاسداری کرنا تو دونوں سائڈ کا کام ہے نا۔ چلیں ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا، اور مسلم لیگ نون کے وفد نے نو ڈیرو میں پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی، اس حوالے سے ہم نے نوید قمر صاحب کے ساتھ گفتگو کی۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد شفیع اللہ جان صاحب اور شمائلہ رانا صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے۔